بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، آج ہم اسلامیہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور لیکچرر کے پارٹ 3 پیپر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے پارٹ میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے جو واقعات ہے وہ واقعات ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے۔ اگر آپ نے پچھلے 2 پارٹس نہیں دیکھی ہے تو پلیز تارا MCQ یوٹیوب چینلز پہ سرچ کر سکتے ہو اور وہاں پہ دیکھ سکتے ہو۔ اس میں نے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے جو کہ آنے والے ٹیسٹ جو ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور لیکچرر کا، اس میں آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے۔ ہم نے وہ پوائنٹس بھی ہائی لائٹ کیا ہے جو MCQs ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس کا جو MCQ سے جتنی بھی ریلیٹڈ ڈیٹا ہے وہ ہم نے ایک شارٹ ایکسپلینیشن میں ایکسپلین کیا ہے اور اس پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے جو کہ آنے والے ٹیسٹ میں آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے۔ اگر آپ ہمارے تارا MCQ یوٹیوب چینلز پہ نئے ہو تو تارا MCQ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ اس سے کچھ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ میں امید سے کہتا ہوں کہ آنے والے ٹیسٹ میں بہت سارے MCQs جو ہے وہ ہمارا تارا MCQ یوٹیوب چینل ہی سے آئے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کے 11 نمبر کوسچن کی طرف۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے واقعات ہیں جن کی زندگی میں پیش ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم جو ہے مدینی دور کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیش کریں گے۔ کوسچن نمبر 11، معراج شریف ایونٹ اوکر آن، معراج شریف کا واقعہ کب پیش آیا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، 10 نبوی 619 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب ہم اس کے شارٹ ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں اور اس میں اس سے جتنی بھی ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں وہ پوائنٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور آپ اس پوائنٹس کو نوٹ کر لیں، نوٹ باکس میں آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے دوران پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں عطا کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر کم کر کے 5 کر دی تھی۔ یاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دیا تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی تعداد کو 5 کر دیا۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں، امپورٹنٹ ہے۔ چلتے ہیں مزید ایکسپلینیشنز کی طرف اس کوسچن کی۔ معراج شریف کا واقعہ 27 رجب کو ہوا۔ شب معراج تمام مسلمانوں کے لیے مقدس رات ہے۔ اسی رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر کی۔ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا اس امپورٹنٹ پوائنٹس کو، اس کو نوٹ کر لیں کہ ام ہانی کون تھے اور کیوں وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزار رہے تھے۔ ام ہانی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے گھر جو ہے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پا لیا تھا۔ ام ہانی کا اصل نام جو ہے وہ پاہتا ہے اور آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو 8 ہجری 629 میں فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا جا کر ام ہانی کے گھر جا کر وہاں پہ 8 رکعت شکرانے کا نفل ادا کیا تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 8 سال بعد اس گھر پہ گئے تھے، وہاں پہ فتح مکہ کے 8 رکعت کی جو شکرانے کا نماز تھا وہاں پہ ادا کیا۔ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، اس پوائنٹس کو نوٹ کر لے کہ ام ہانی کا اصل نام پاہتا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن اور ابو طالب کی بیٹی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھر پرورش پا لیا تھا۔ چلتے ہیں مزید۔ اسی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کو لے گئے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زمزم سے دل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ کو صاف کیا۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی میں لے گئے، اور یاد رکھنا کہ مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70,000 انبیاء کی امامتی کی۔ اس کے بعد جو ہے مسجد اقصی سے اسے آسمان پر لے گئے تھے۔ یاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 انبیاء کی امامتی کی تھی اور 2 رکعت نفل وہاں پہ ادا کیا تھا۔ اسی رات کے دوران تمام مسلمانوں پر یعنی شب معراج کے
دوران جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کیا تو اس وقت آپ مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی گئی۔ مسلمان ہر سال اس رات کو مناتے ہیں۔ معراج کا واقعہ 27 رجب کی رات اسلامی کیلنڈر کی 7ویں مہینے یعنی سن 621 میں پیش آیا، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے 1 سال قبل ہے۔ حضرت آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی آسمان پر ملتے ہیں۔ معراج شریف کا واقعہ 10 نبوی کو پیش آیا۔ معراج کا واقعہ سورۃ بنی اسرائیل میں مذکور ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، اس پوائنٹس کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ پہلے آسمان پر معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے ملے ہوئے تھے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس، اس پوائنٹس کو نوٹس کر لینا چاہیے، آنے والے ٹیسٹ میں آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے۔ مزید ایکسپلینیشن، دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حالزاد بائیو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ ان کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مائیں ایک دوسرے کے بہنیں تھے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لے کہ یہ آپس میں کزن تھے، مٹرنل کزن تھے۔ تیسرے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور 5ویں آسمان پر جو ملاقات ہوئی وہ ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور 6تھی آسمان پر ہارون کے چھوٹے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کر لے کہ ہارون اور موسیٰ ایک دوسرے کے بھائی تھے، اور ہارون جو ہے وہ بڑا تھا، موسیٰ چھوٹا تھا۔ چلتے ہیں مزید۔ 7ویں آسمان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، جو کہ بیت المعمور کی طرف پیٹ لگائے ہوئے تھے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لے، اور اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر کبھی اس کی طرف لوٹ کر نہیں آتے۔ یعنی بیت المعمور میں جو ہے فرشتے طواف کرتی ہے، جب ایک فرشتے ایک طواف مکمل کرتے ہیں تو دوسرے طواف کا ابھی تک باری نہیں آئی ہوئی ہے، دوسری باری ابھی تک اس کا نہیں آئی ہوئی ہے۔ ایک طواف پورا کیا ہے اور دوسرے طواف کا جو باری ہے وہ نہیں آئی ہوئی ہے۔ بیت المعمور کا لغوی معنی ہے زیادہ سے زیادہ دیکھنے والا گھر۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیٹ، اس میں آ سکتے ہیں کہ بیت المعمور کا مطلب کیا ہے۔ یہ آسمانی کعبہ ہے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ آسمانی کعبہ ہے جس کے ارد گرد جو ہے فرشتے طواف کرتی ہے، جو زمینی کعبہ پر براہ راست اوپر ہے۔ ان میں سے ہر ایک سطح پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور تک پہنچ گیا تو ان میں سے یا ہر آسمان پر ان انبیاء علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ جو انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کے لیے یہ کہتے ہوئے خیر کی دعا کی کہ خوش آمدید ایک نیک نبی اور نیک بھائی۔ یاد رکھنا کہ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیغمبروں سے ملاقات کرتے تھے تو پیغمبر اسے کیا کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے ویلکم او پیس پروفٹ اینڈ او پیس بردر۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لے، آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے کہ ویلکم او پیس پروفٹ اینڈ او پیس بردر۔ ہر پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر جاری رکھتے ہوئے سب سے دور لوٹ کے درخت تک پہنچے۔ لوٹ کے درخت یعنی بیر کے درخت تھے، یہ بیر کے درخت تھے، اور اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اسے کیا کہتے ہیں لوٹ کے درخت کو؟ سدرۃ المنتہا۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورۃ النجم۔ سورۃ النجم میں اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ موسٹ ایکسٹریم لمٹ ہے ان دا 7 ہیون میں۔ اور سورۃ النجم جو ہے یہ قرآن پاک کی 53واں سورت ہے، اور آیات نمبر 14 میں یہ ذکر آیا ہے۔ یہ 27واں پارہ ہے، اور اس میں ٹوٹل جو ہے سورۃ النجم میں 3 رکوع اور 62 آیات ہے، اور یہ مکی سورت ہے، اور اس کا مطلب ہے سورۃ نجم کا دا سٹار۔ یہ سدرۃ المنتہا کا جو ذکر ہے کہ موسٹ ایکسٹریم لمٹ ان دا 7 ہیون، یہ ذکر جو ہے سورۃ النجم میں آیا ہے، اور یہ ایکسٹریم پوائنٹ ہے سورۃ منتہا۔ یہ ایک درخت ہے، بیر کے درخت کے انگلش میں اسے
لوٹ کہتے ہیں، لوٹ کی درخت کہتے ہیں، جبکہ عربی میں سدرۃ المنتہا ہے، اردو میں ہم بیر کے درخت اسے کہتے ہیں۔ یہ ایکسٹریم پوائنٹ تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہاں تک پہنچے، پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ اب آگے ہمارا پر جو ہے وہ جل رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی آگے جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ چلیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسیع درخت کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس پوائنٹس کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے، یہ لوٹ کے درخت ہے، جبکہ بیت المعمور کیا ہے، ایک آسمانی خانہ کعبہ ہے جو فرشتے جو ہے اس سے طواف کرتی ہے۔ اور سدرۃ المنتہا اس کا ذکر کون سی صورت میں آیا ہے؟ سورۃ النجم میں، آیات نمبر 14، اور یہ سورت 53 نمبر سورت ہے قرآن پاک کا۔ چلتے ہیں آگے۔ کوسچن نمبر 12، How many people in pledge of العقبہ پسٹ یعنی بیت العقبہ اولیٰ؟ عقبہ اولیٰ، بیت العقبہ اولیٰ میں کتنے لوگ تھے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، 12 لوگ تھے بیت العقبہ اولیٰ میں۔ اب ہم اس کے شارٹ ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں۔ عقبہ کا بیت یعنی بیت عقبہ مدینہ کی طرف ہجرت سے قابل یثرب کے لوگ کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت کا حلف لیا تھا۔ پہلا بیت سال 12 نبوی 621 عیسوی کو ہوا تھا، اور دوسرا بیت ایک سال بعد 13 نبوی 622 میں ہوا۔ دونوں کو بیت عقبہ کہا جاتا ہے۔ پہلا احد بیت النساء اور دوسرا بیت الحرب بھی کہلاتا ہے۔ اس ناموں کو یاد کر لینا چاہیے کہ پہلا جو بیت ہوا تھا اس بیت کو، اس عہد کو بیت النساء کہتے ہیں اور دوسرے کو بیت الحرب کہتے ہیں۔ یہ آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے، امپورٹنٹ پوائنٹس اس کو نوٹ کر لیں۔ ان عہدوں کی اہمیت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے مکہ سے مدینہ ہجرت کے حالات کی تیاری میں دونوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ لغت میں العقبہ کا مطلب ہے پہاڑی راستہ۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ عقبہ کا کیا مطلب ہے؟ پہاڑی راستہ ہے، پہاڑ کی چوٹی پر جانے کا راستہ۔ اس کی معنی کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ عقبہ کا کیا مطلب ہے۔ چونکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت کے دونوں عہد مکہ اور منا کے درمیان ایک پہاڑی درے پر ہوئی تھی، اس لیے انہیں عقبہ کے عہد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مکہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بیت عقبہ اولیٰ کو بیت عقبہ صغریٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جبکہ بیت عقبہ ثانی کو بیت عقبہ کبریٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دونوں ناموں کو بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ بیت عقبہ کبریٰ اور بیت عقبہ صغریٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوسری بیت عقبہ میں نجار سے تعلق رکھنے والے نصیبہ بنت کعب اور بنو سلمہ کی اسماء بنت عمرو نے، یہ دو خواتینوں نے بھی جو کہ اس بیت عقبہ ثانی میں شامل تھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حلف لیا تھا۔ اس میں 73 مرد تھے اور 2 خواتین تھے۔ اس 2 خواتین کا نام جو ہے وہ نصیبہ بنت کعب تھا، اور دوسری عورت کا نام جو ہے وہ اسماء بنت عمرو تھا۔ یہ 2 خواتین اور 73 مرد تھے۔ ٹوٹل لوگ جو تھے بیت عقبہ ثانی میں 75 تھے، 2 عورت 73 مرد۔ چلیے نیکسٹ۔ ابو طالب بن عبد المطلب اور خدیجہ بنت خویلد کا انتقال 10 نبوی 619 کو ہوا، جس نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حامی نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے دشمنوں کے شدید دباؤ میں تھے۔ اس نے مدینہ 11 نبوی 620 سے خزرج کے 6 ارکان سے ملاقات کی۔ اس دونوں بیتوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزرج کے 6 ارکان سے ملاقات کی، اور ذرائع کے مطابق ان کی ملاقات منا یا العقبہ میں ہوئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شناخت اور ان کے حلیفوں کے بارے میں پوچھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہودیوں کے اتحادی تھے۔ وہ 6 لوگ جو تھے وہ حج کے غرض سے وہ مکہ آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ چلیے مزید۔ پھر اس نے اس سے اسلام اور قرآن کا تعارف کروایا۔ مدینے کے لوگ جو
تھے مکہ میں ایک نبی کے بارے میں مبہم طور پر جانتے تھے، یعنی پہلے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ وہ امید کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوس اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان دشمنی کو روک سکتے ہیں۔ یثرب واپس آنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ عقبہ کی پہلی بیعت میں، جسے بیعت النساء بھی کہا جاتا ہے، اوس اور خزرج کے 12 افرادوں نے اسلام قبول کیا اور حج کے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ 12 نبوی 621 کا واقعہ ہے۔ عقبہ کی پہلی بیعت کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا تاکہ نئے تبدیل ہونے والے مسلمانوں کو قرآن پڑھائے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کس کو بھیجا تھا مدینہ؟ مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا۔ کس غرض سے؟ تاکہ اس کو قرآن پڑھایا جائے، تاکہ وہاں پہ تبلیغ کر سکے۔ اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو اس 12 لوگوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ چلیے مزید کوشچن کی طرف۔ How many people in the pledge of Al-Uqba second بیعت عقبہ ثانی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی۔ اس میں ٹوٹل 75 لوگ تھے۔ عقبہ کا دوسرا بیعت جیسے بیعت الحرب یعنی جنگ کا عہد بھی کہا جاتا ہے۔ اب میں مزید آگے بتاؤں گا کہ اس کو جنگ کا عہد یعنی بیعت جنگ کیوں کہا جاتا ہے، یہ میں مزید آگے آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا۔ بھی کہا جاتا ہے منا مکہ آج مسجد حیب وہاں پر واقع ہے۔ مسجد حیب جو ہے جو منا میں واقع ہے، اس میں تقریباً 70 انبیاء کرام جو ہے اس مسجد میں دفن ہے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لے کہ مسجد حیب میں 70 انبیاء کرام دفن ہے اور یہ مکہ میں منا میں واقع ہے کہ قریب حج کے وقت ہوا۔ 13 نبوی 622 کہا جاتا ہے۔ عقبہ میں 73 مرد اور 2 خواتین موجود تھے۔ میں نے ان کے 2 نام بھی آپ کو بتائے کہ وہ 2 خواتین کون تھے، نام کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ العباس بن عبد المطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عقبہ میں بھی موجود تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے انفرادی طور پر یا 2 لوگوں کی جماعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ ربی بن مالک بن العجلان وہ پہلا شخص تھا جس نے بیعت کی۔ یاد رکھنا کہ یہاں پہ جو پہلا شخص تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کیا تھا وہ کون تھا؟ رفیع بن مالک بن العجلان تھا۔ عباس نے حاضرین سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہے، ہم نے ان کے حتم الامکان حفاظت کی، ہم اس سے بیعت کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی دشمنوں سے لڑیں گے اور اس کے دوستوں سے دوستی کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ بارہ بن معرور یا ابو حیثم یا طیحان یا اسد بن زرہ وہ پہلا شخص تھا جس نے پیغمبر اسلام سے بیعت کی۔ یہ چاروں نام یاد کرنا، کوئی کہتا ہے کہ ربی بن مالک بن العجلان تھا، کوئی کہتا ہے کہ بارہ بن معرور تھا، کوئی کہتا ہے کہ ابو الحیشمس تھا اور کوئی کہتا ہے کہ اسد بن زرارہ تھا۔ لیکن اس چاروں کو نوٹ کر لے، جبکہ آپشن میں ان چاروں میں سے کوئی بھی نام آ جائے تو اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اور جو کہ موسٹ کریکٹ آپشن جو ہے وہ ربی بن مالک بن العجلان تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پہلی بیعت کی تھی۔ چلتے ہیں مزید ایکسپلینیشنز کی طرف۔ چونکہ یثرب کے لوگوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ مل کر لڑنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے اس عہد کو جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیوں بیعت جنگ کہا جاتا ہے یا عہد جنگ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یثرب کے لوگوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ مل کر لڑنے کا وعدہ کیا تھا۔ انصار کے بعض ارکان نے اعلان کیا کہ وہ پہلی رات سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑیں گے۔ العباس بن عبادہ نے پیغمبر اسلام سے مشرکین پر حملہ کرنے کی اجازت مانگی جو منا میں حج کی مشقیں کر رہے تھے، لیکن پیغمبر نے اسے مسترد کر دیا اور انہیں اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے پاس جانے کے لیے کہا۔ نتائج۔ اب اس بیعت عقبہ اولا بیعت عقبہ ثانی کا کیا نتیجہ ہوا، اس سے کیا حاصل ہوا؟ تو اس سے یہ حاصل ہوا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بیعت کے بعد پیغمبر اسلام نے یثرب کے 12 نقیبوں کو اپنے قبائل کے ذمہ داری کے طور پر منتخب کیا۔ نقیب جانتے ہو نقیب کا کیا مطلب ہے؟ نقیب کا مطلب ہے
لوگوں کو خاندان اور ذاتی حالات سے واقفیت رکھنے والا، یعنی اپنے خاندان اور اپنے قوم قبیلے کو واقف کرنا، باخبر رکھنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور جو کہ حق کے راستے پر ہے، یعنی تبلیغ کے لیے اس کو مقرر کیا کہ اب جا کے اپنے خاندان میں تبلیغ کیا کرو 12 نقیبوں کو۔ نقیب کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ چلیے آگے، اس نے پیغمبر اسلام کی مدینہ منورہ کے آئندہ ہجرت کے لیے شہر اور حالات کو تیار کیا، اس کا یہ نتیجہ اخذ ہوا۔ چلتے ہیں مزید آگے۔ کویسچن نمبر 14، When did Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم migrated to مدینہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب مدینہ ہجرت کی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، 13 نبوی 622 کو۔ اب ہم اس کی مزید ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں اور یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہم نے اس کی ہائی لائٹ کیا ہے، اس کو اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لے، آنے والے ٹیسٹ میں کے چانسز کافی زیادہ ہے، انشاءاللہ بہت سارے MCQ جو ہے اس سے ہی آئے گا۔ اب ہم اس کی ایکسپلینیشن پہ چلتے ہیں۔ 14 نبوی 27 صفر 622 عیسوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ روانگی اور یکم ربیع الاول 23 ستمبر 622 عیسوی کو قبا پہنچے۔ 14 نبوی تا 27 صفر تا 622 عیسوی تا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ روانگی ہوا اور پا یکم ربیع الاول باندھے 27 ستمبر 622 عیسوی کو قبا میں پہنچے اور یکم ہجری 12 ربیع الاول 622 کو مدینہ میں داخل ہوئے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس، اس پوائنٹس کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ ابو سلمہ عبداللہ بن اشحال پہلے مسلمان تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اگر آپ کو ٹیسٹ میں آئے کہ پہلا شخص کون تھا جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا تھا، تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ابو سلمہ عبداللہ بن اشحال تھا۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لے۔ ابو سلمہ عبداللہ بن اشحال پہلا شخص تھا جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا تھا۔ اس کے بعد بلال اور عمار یاسر نے ہجرت کی۔ مزید آگے ایکسپلینیشنز کی طرف۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر چھوڑ دیا اور سور کے اوپر ایک غار میں پناہ لی۔ غار سور جو ہے وہ مکہ سے 12 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، اس کو بھی نوٹ کر لے۔ اس سے پہلے کہ قریش کی جماعت سراقہ بن مالک کی قیادت میں ان کا تعاون کرنے سے بچنے کے لیے اپنے سفر جاری رکھے۔ اپنا سفر دوبارہ شروع کرنے سے پہلے جب دوبارہ سفر شروع کیا تھا، یعنی غار میں پناہ لینے کے بعد وہ 3 دن اور 3 راتیں غار میں رہے ہیں۔ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے تاکہ قریش کے ان مردوں کو پھنسائے جو ان کی تلاش میں تھے۔ اسما جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اسما نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے والد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غار میں کھانا اور پانی پہنچایا جہاں وہ چھپے ہوئے تھے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جو پورے ہجرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، چرواہ تھے، اور دشمن کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کر لے عبداللہ بن فہیرہ کے کہ عبداللہ بن فہیرہ جو ہے 4 ہجری 625 کو شہید ہوئے اور انہیں کنیا ابو عمرو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ ایک بہادر انسان تھے، وہ پورے ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کفار نے پھر جو ہے 625 میں ایک تبلیغ کے بہانے پر لے جایا اور وہاں پہ راستے میں انہیں جو ہے شہید کیا گیا تھا اور کفاروں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید کیا۔ کفاروں نے بہانے کے ساتھ اسے لے گیا کہ آپ آ کے ہمارے علاقے میں تبلیغ کرے، لیکن وہ جو ہے وہ منافق تھے۔ وہ کفاروں نے ان پہ حملہ کیا اور انہیں شہید کیا، اور لڑتے لڑتے ہوئے انہوں نے کفاروں سے یہ کہا کہ اللہ کرے کہ ہمارا لاش جو ہے آپ کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ تو جب وہ شہید ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے اسے آسمان پر اٹھایا اور فرشتوں نے اسے غسل دیا اور انہیں آسمان پہ دفن کر دیا، اور کفار نے ان کی لاش کبھی نہیں دیکھی۔ یہ تھا واقعہ عامر بن فہیرہ کا جو کہ 4 ہجری 625 کو شہید ہوا تھا، اور اس کو بیٹل آف بر
برمونا بیٹل آف برمونا بھی کہا جاتا ہے، جس میں وہ شہید ہوا تھا۔ یہ ایک واقعہ تھا جو کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پریشانی، بہت افسردگی ہوئی تھی۔ چلتے ہیں مزید ایکسپلینیشنز کی طرف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ وہ اپنی چادر پہن لے اور اپنے بستر پر لیٹ جائے اور خدا کی حفاظت کا یقین دلائے۔ علی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ صبح اٹھیں گے تو ہمارے پاس جتنی امانتیں ہیں وہ امانت داروں کو پہنچا دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر پہن رکھی تھی جس سے قاتلوں کو لگتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رخصت نہیں ہوئے تھے۔ علی نے مکہ میں رہ کر اپنی جان خطرے میں ڈالی لیکن بلاخر سازش سے بچ گئے۔ بعد میں وہ اپنے والدہ فاطمہ بنت اسد، محمد کے بیٹیوں فاطمہ اور ام کلثوم اور دو دیگر خواتین وہ کون تھے؟ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی سودا اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہجرہ محمد اور ان کے پیروکاروں کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہے جو کہ 320 کلومیٹر 20 مائل شمال میں واقع مدینہ کی طرف تھی۔ مکہ سے مدینہ شمال میں 320 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، 622 عیسوی میں ہوا تھا۔ روایت کے مطابق آخر کار مکہ کے رہنماؤں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا حکم دیا، جیسے 11 آدمیوں نے تلواروں سے قتل کرنا تھا اور یہ انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ لگایا تھا۔ جس نے اسے نعوذ باللہ زندہ پکڑا یا نعوذ باللہ قتل کیا تو اسے انعام میں 100 اونٹ ملیں گے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لے کہ انعام میں 100 اونٹ تھے۔ چلیے آگے۔ جب انہیں اس سازش کا اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع ملی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابوبکر کے ساتھ مکہ سے نکل گئے 8 دن کے سفر کے بعد۔ اس کو نوٹ کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن سفر کیا تھا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ہجرت تھی، محمد مدینہ کے مضافات میں داخل ہوا لیکن براہ راست شہر میں داخل نہیں ہوا۔ وہ شہر سے چند میل دور قباء نامی جگہ پر روکا اور وہاں مسجد قائم کی۔ اس نے وہاں 14 دن علی اور اس کے اہل خانہ کا انتظار کیا۔ قباء میں 14 دن قیام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئی۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لے کہ یہ سفر 8 دن پر مشتمل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء یعنی قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام کیا تھا، پھر وہاں پہ مسجد قباء قائم کیا، اسٹیبلش کیا۔ راستے میں پہلی جمعے کی نماز میں شرکت کی۔ جب وہ قباء سے مدینے جا رہے تھے تو وہاں پہ راستے میں پہلی جمعے کی نماز بھی ادا کیا اور پہلے جمعے کی جو امامتی کی وہ حضرت مصعب بن عمیر نے کیا تھا۔ اس جمعے میں کل جو مسلمان تھے 40 تھے، 40 تھے۔ اور دوسرا جمعہ جو ہے، دوسری جمعے کی جو نماز تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہاں پہ، اور وہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جمعے کی نماز ادا کیا تو ان کی امامتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کیا تھا اور اس میں کل 100 مسلمان شامل تھے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لے۔ اور پہلا جمعہ جو ہے وہ پہلی جمعے کی نماز جو ہے وہ مسجد جمعہ میں ادا کیا تھا۔ اس مسجد کا کیا نام ہے؟ اس مسجد کا مسجد جمعہ نام ہے، جس میں پہلی جمعے کی نماز ادا کی تھی مصعب بن عمیر نے امامتی میں، مصعب بن عمیر کی امامتی میں۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لے، امپورٹنٹ ہے، آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اور شہر پہنچنے پر وہاں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ مدینے کے قبائل کے درمیان دیرانہ شکایت کو کم کرنے کے لیے محمد نے سب سے پہلے جو کام کیا ان میں ایک دستاویز کا مسودہ تیار کرنا تھا، جیسے مدینے کا آئین کہا جاتا ہے، میثاق مدینہ۔ ایک قسم کا اتحاد یا وفاق قائم کرنا ہے۔ مدینے کے 8 قبائل اور مکہ سے آنے والے مہمان یعنی مسلمان مہاجرین کے درمیان ہوا تھا یہ میثاق مدینہ، یہ مسودہ جو تیار کیا، مدینے کا آئین جو تیار کیا گیا تھا، اس کو دسمبر 629 8 ہجری میں واپس آنے پر اور مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے پھر نکلے۔ آگے چلتے ہیں مزید۔ یہودیوں اور اوس اور حزرج کے قبائل کے ساتھ رابطے میں رہنا خدا کے وحدانیت کے خیال سے اجنبی نہیں تھا، کیونکہ انہیں پہلے ہی سے پتا تھا کہ آخری نبی ہی آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے یہودیوں سے سنا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ ان کے کچھ لوگ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے تھے اور آپ سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے جو ڈیپوٹیشنز وفد یعنی 300 سے 500 کا اوپر کا ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے مکہ بھیجا تھا، پوری طرح
مطمئن ہو کر واپس آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے شاگرد پوری یثرب میں اسلام کا پیغام پھیلا رہے تھے۔ مکہ والوں کی برعکس یثرب کے نئے مذہب کو قبول کرنے کی راہ میں کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا۔ یثرب میں اسلام پہلے ہی جڑ پکڑ چکا تھا، چنانچہ اوس اور خزرج کی دعوت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے تعجب کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے یثرب میں پیغمبر کا ہنگامی خیز استقبال کیا۔ اس کے بعد اس شہر کا نام تبدیل کر کے مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر رکھ دیا گیا تھا۔ اسلام نے قبیلہ اوس اور خزرج کے درمیان دیرانہ دشمنی کو ختم کر دیا اور انہیں انصار کا کیا مطلب ہے؟ آنے والے ٹیسٹ میں آنے کے چانسز کافی زیادہ آ سکتے ہیں۔ انصار کا مطلب ہے مددگار یا معاون یعنی ہیلپرز یا سپورٹرز کا اعزازی عہدہ دیا گیا۔ مہاجرین جن کی تعداد 45 تھی کو مہاجر کہا گیا، یعنی اس جو ہجرت تھی، مائیگریشنز تھی، اس میں مہاجرین کی تعداد جو ہے وہ 45 تھی، جو بعد میں آہستہ آہستہ زیادہ ہوا تھا۔ چلتے ہیں آگے۔ اگلا کام مدینہ میں مسجد قباء کی طرح مسجد تعمیر کرنا تھا، جس کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونی رکھی تھی۔ وہ ایک کھلا صحن تھا جس کے اوپر کھجور کے کچھ درخت اگے ہوئے تھے، اور یہ دو یتیم بھائیوں سہل اور سہیل کا تھا۔ یعنی مسجد نبوی جس مقام پر جس جگہ پر قائم کیا گیا ہے وہ دو یتیم بھائیوں کا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ سہل اور سہیل تھا، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصوہ نامی اونٹ جو ہے وہ رکا گیا تھا، تو وہاں مسجد نبوی کے لیے وہ جگہ وقف کر دیا ہے، یعنی وہاں پہ مسجد نبوی تعمیر کیا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصوہ نامی اونٹ رکا۔ آگے جب انہیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جائیداد پر مسجد بنانا چاہتے ہیں تو وہ خوش ہوئے اور انہوں نے یہ جائیداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی سے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بدلے انہیں 2 مثقال سونے میں ادا کیا۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لے کہ اس یتیم کے دو یتیم بھائی تھے سہل اور سہیل کا، اس کے لیے اس جائیداد کا جس کو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مسجد نبوی قائم کیا، اس جائیداد کا جو پلاٹ کا قیمت تھا وہ 2 مثقال سونے میں ادا کیا تھا، وہ نوٹ کر لے۔ پلاٹ کو درخت سے صاف کیا گیا اور اس پر مٹی کی اینٹوں اور کارے سے 54 گز چوڑائی اور 60 گز لمبائی میں مسجد بنائی گئی۔ اس کی چھت کھجور کی لکڑی سے ڈھکی ہوئی تھی، جو کھجور کے شاخ پتوں اور مٹی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر مسجد نبوی یا مسجد نبی کو مذہب تبدیل کرنے والوں میں تقسیم کیا گیا۔ عمار بن یاسر جو اسلام قبول کرنے والے ابتدائی لوگوں میں سے ایک تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی تھے، اپنے کام کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا کام بھی کرتے تھے۔ اس کو نوٹ کر لے کہ عمار بن یاسر جو ہے، عمار بن یاسر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا کام بھی کیا تھا اس مسجد نبوی میں۔ آگے عمار وہ پہلا شخص تھا جس نے مسجد کی بنیاد کی کھدائی شروع کی، یعنی عمار وہ پہلا شخص تھا جنہوں نے پہلی کھدائی جو ہے مسجد نبوی کی انہوں نے شروع کیا تھا۔ جلد ہی ایک سادہ بے ساختہ مسجد مکمل ہو گئی۔ مسجد کی ایک طرف کے قریب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہلیہ خانہ کے لیے کمرے بنائے گئے تھے، اور دوسری طرف ان غریب پیروکاروں کے لیے کمرے فراہم کی گئی جن کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ یہ مسجد نبوی کے ارد گرد۔ چلتے ہیں آگے مزید۔ محذکر کی تعداد اس وقت 70 کے لگ بھگ تھی اور بعد میں آہستہ آہستہ 400 تک بڑھ گئی۔ جن غریبوں کے رہنے کے لیے اپنا کوئی گھر نہیں تھا، ان کے کمروں کو صفوہ کہا جاتا تھا، یعنی پہلے جو لوگ تھے وہ 70 تھے جن کے لیے کمرے بنا رہے تھے یا جن کے لیے گھر بنا رہے تھے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ 400-500 تک بڑھ گئے۔ یعنی ان غریبوں کے لیے اپنا کوئی گھر نہیں تھا، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے احاطے میں آپ کے لیے کمرے بنا رہے تھے، اور ان کمروں کو کیا کہا جاتا تھا؟ صفوہ کہا جاتا تھا۔ اور ان میں سے ایک مشہور محدث راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے۔ ان کمروں کے مکمل ہونے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ابو ایوب انصاری کے ساتھ رہ رہے تھے، یاد رکھنا کہ ہجرت مدینہ کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو ابو ایوب انصاری کے جو گھر تھے وہ 2 منزل پر مشتمل تھے۔ پہلی منزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور دوسری منزل پہ آپ ابو ایوب انصاری خود رہتے تھے۔ مسجد مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورا
پورا خاندان جو ہے مسجد نبوی میں شفٹ ہوا تھا۔ آگے چلتے ہیں، یہ جو حضرت ابو ایوب انصاری ہے، ان کا پورا نام جو ہے خالد بن زید بن کلب ہے۔ اس کو نوٹ کر لے کہ حضرت ایوب انصاری کا پورا نام کیا ہے، تو یا اس کا اصل نام کیا ہے، خالد بن زید بن کلب تھا۔ ابو ایوب انصاری قبیلہ بنو فجار کا سربراہ تھا، اس کو نوٹ کر لے، جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی والدہ سلمہ کا تعلق تھا۔ اس لیے ابو ایوب در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے رشتہ دار تھے، ایک خالزاد بھائی تھے۔ بعض صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد میں کھولے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دروازے جو ہے وہ بند کرنے کا حکم دیا سوائے علی کے دروازے کے۔ پھر اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض اٹھایا کہ آپ نے ہمارے دروازے کیوں بند کیا مسجد نبی کی طرف؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے جیسا حکم دیا ہے میں نے ویسا کر دیا ہے۔ چلتے ہیں مزید ایکسپلینیشنز کی طرف۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، اس کو اگنور مت کرنا، اس کو اپنے نوٹ بک میں نوٹ کرنا۔ میں نے ایکسپلینیشنز کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے تاکہ آپ کا پورا پیپر جو ہے اس ایکسپلینیشن میں کمپلیٹ ہو جائے۔ اس کو اگنور مت کرنا۔ انشاءاللہ میں امید سے کہتا ہوں کہ بہت کافی سارے MCQs جو ہے وہ ان ہی ایکسپلینیشن شارٹ ایکسپلینیشن میں ہی سے آئے گا۔ چلتے ہیں ایکسپلینیشنز کی طرف۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس غار میں 3 راتوں یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غار میں 3 راتوں یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار تک محدود رکھا۔ غار حرا جو ہے وہ جبل نور میں واقع ہے اور 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے مکہ سے۔ یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس پوائنٹ کو ویڈیو میں۔ آگے ابوبکر کے بیٹے عبداللہ بن ابوبکر شام کے بعد ان سے ملنے جاتے، رات وہی قیام کرتے، انہیں مکہ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے اور پھر صبح سویرے نکل جاتے تاکہ معمول کے مطابق مکہ والوں سے گل مل جائے۔ اس کی خفیہ سرگرمیوں پر توجہ دے۔ عامر بن فہیرہ مکہ کے دوسرے چرواہوں کے ساتھ اپنے آقا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریڑھ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ہر شام کو چند بکریاں لے کر غار میں لے جاتے تھے اور وہاں کے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کو دودھ فراہم کرتے تھے۔ تیسرا آدمی تھا عبداللہ بن عرقط یا عبداللہ بن عرقیت بھی اسے کہا جاتا ہے۔ قریش میں سے تو وہ نہیں تھے لیکن وہ ایک دور دراز کے بدو قبیلے سے تھا اور انہیں اس سارے راستوں کا خوب پتہ تھا کہ کون سا راستہ کہا جاتا ہے۔ ان کا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کو ایک ایسے راستے سے مدینہ لے جانا تھا جو قریش کے لیے ناواقف تھا، یعنی اس راستے سے جیسے ہم اب طریقہ الہجرہ کہتے ہیں۔ فاطمہ ایک یہودی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئے تو وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور انہوں نے پہلے یہ خوشخبری سنائی دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، لوگوں کو بتایا اور پھر سارے لوگ جو ہے وہ نکلے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس نام کو نوٹ کر لے کہ فاطمہ ایک یہودی تھا اور سب سے پہلے یہ خوشخبری انہوں نے سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ وہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑا تھا۔ ہاں چلتے ہیں آگے۔ جس نے مدینہ والوں کو بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں۔ ابو برزہ اسلمی وہ پہلا آدمی ہے جنہوں نے ہجرت کے دوران مدینہ میں جھنڈا بلند کیا۔ ابو برزہ اسلمی نے اپنی قمیص کو اتارا اور وہاں پہ اپنی قمیص کو جھنڈا بنا کر پیش کیا کہ یہ اسلام کا جھنڈا ہے، جو کہ آپ کو ٹیسٹ میں آئے گا کہ پہلا علمبردار کون ہے اسلام کا، تو وہ ابو برزہ اسلمی ہے جنہوں نے ہجرت مدینہ کے وقت جو ہے مدینہ میں اپنے قمیص کو اتار کر اور اس کو پاڑ کر اس سے جھنڈا بنایا تھا اور اٹھایا تھا۔ یہ نام بھی بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، نوٹ کر لینا چاہیے۔ یہ تھا ہمارے ویڈیو کے موسٹ امپورٹنٹ MCQs اور انشاءاللہ میں امید سے کہتا ہوں کہ یہ ہم نے جو سیریز شروع کیا ہے آپ کے اسس اور اسلامیات کے اسس اور لیکچر میں بہت کافی سارے MCQs اس ویڈیو ہی سے آئے گا۔
ہماری ویڈیو کو بالکل اگنور مت کرنا، اس سارے پوائنٹس کو اپنے نوٹ بک میں نوٹ کرنا ہے، انشاءاللہ ان سے ہی MCQC آپ کے ٹیسٹ میں آئیں گے۔ ہمارا تارا MCQ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو پریس کرے، کمنٹ ضرور کیا کرے، اور انشاءاللہ میں بہت جلد جو ہے دوسرا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینی دور ہے زندگی کی، تو وہ میں آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گا۔ اللہ حافظ۔